میرا نام سمیرا ہے۔ میری عمر 28 سال ہے اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرے شوہر بہت ہی فرما بردار شوہر ہیں اور وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میری شادی اٹک شہر میں ہوئی تھی اور میرے شوہر کا اٹک شہر میں ہی اپنا گھر میں اس کا کام تھا۔ میری فیملی کھاتے پیتے گھرانے سے تھی۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد تھے۔ میری ساس، اس کی 2 بیٹیاں، میرے شوہر اور میں۔ میرا ایک 3 سال کا بیٹا۔ میری ساس کی دونوں بیٹیاں کافی جوان تھیں اور ان کی عمر تقریباً 15 سے 16 سال تھی۔ میری ساس کی دونوں بیٹیاں اب اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ میرے شوہر بھی اپنی دونوں بہنوں کا کافی خیال رکھتے تھے اور ان سے کافی محبت کرتے تھے۔ میری چھوٹی نند کا نام سمیرا تھا اور بڑی نند کا نام نور تھا۔ بڑی نند کی عمر تقریباً 16 سال تھی اور چھوٹی نند سمیرا کی عمر 13 سال تھی۔ ایک دن میری بڑی نند نور اسکول میں گئی اور واپس نہیں آئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میرے شوہر اور میری ساس ان کو ڈھونڈ کر پاگل ہو رہے تھے، لیکن مجھے شک تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ سارا دن ڈھونڈنے کے بعد میرے شوہر نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی تھی۔ شام کے وقت میرے شوہر ان کو ڈھونڈنے دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ میری ساس بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ میں اور میری چھوٹی نند سمیرا گھر میں اکیلی تھی۔ ہمیں کافی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اٹک شہر میں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں تھا کہ ہم ایک گاؤں سے وہاں پر شفٹ ہوئے تھے اور وہاں پر اپنا مکان بنوایا تھا اور ہمارا کوئی بھی رشتہ دار اٹک شہر میں نہیں رہتا تھا۔ میرے شوہر اور میری ساس اپنی بیٹی نور کو ڈھونڈنے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور وہ تقریباً 2 دن واپس آنے والے نہیں تھے۔ میں اور میری نند سمیرا گھر میں اکیلی تھی تو مجھے ڈر کا احساس ہونے لگا۔ میں نے سمیرا کو اپنے کمرے میں سلایا۔ تقریباً رات کے 11 بجے ہمارے دروازے پر دستک ہوئی تو ہمارا گھر کوٹھے نما تھا۔ میں نے اوپر جا کر دیکھا تو تقریباً ایک 15-16 سال کا لڑکا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے اوپر سے اس کو کہا کہ آپ کیوں آئے ہو اور کیا لینے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں سمیرا سے ملنے آیا ہوں۔ بھابھی دروازہ کھولو۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ سمیرا تو فقط 12 سال کی تھی اور ابھی چھوٹی بچی ہی تھی، لیکن اس کا اس لڑکے کے ساتھ چکر تھا۔ میں یہ تو سوچ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں پاس میں ہی محلے میں رہتا ہوں، آپ دروازہ کھولو ورنہ میں دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ میں نیچے گئی اور گھبراہٹ میں دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اندر آیا تو وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور نوجوان تھا۔ میں تو اس کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہونے لگی تھی اور اپنے شوہر کو بھول گئی تھی۔ میری ساس، میری نند تو سو رہی تھی اور میں یہ سوچنے لگی تھی کہ سمیرا اس کے ساتھ کیسے کر دی ہوگی کیونکہ وہ تو ابھی 12 سال کی بچی ہے۔ میں اس کو دوسرے کمرے میں لے گئی کیونکہ سمیرا میرے کمرے میں سو رہی تھی اور وہاں پر بیٹھ کر میں نے اس سے بات نہیں پوچھ سکتی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں سمیرا سے 6 ماہ سے مل رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ پیار کرتی ہے اور اس نے میرے سے شادی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آج سمیرا نے دن کو اسکول کے وقت مجھے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ رات کو 11 بجے ہمارے گھر آ جانا۔ بھابھی، میں آپ کی منت کرتا ہوں مجھے سمیرا سے ملنے دیں۔ جب میں نے اس کے یہ الفاظ سنے تو مجھے سمیرا سے چڑ ہونے لگی اور میرا دل کیا کہ اتنا خوبصورت لڑکا میں کیسے ہاتھ سے خالی جانے دوں گی۔ میں نے اس کو کہا کہ ایک شرط پر میں تمہیں سمیرا سے ملنے دوں گی، اگر سمیرا والا کام ہی تم میرے ساتھ کرو گے۔ وہ میری بات سن کر چونک گیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ بھابھی مجھے اتنا نہیں پتا، بس میں تو اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرتا، بس اس سے محبت کرتا ہوں اور اوپر سے ہی کام چلاتا ہوں۔ میں نے اس کو سمجھانے لگی اور اس سے کہا تھا کہ آ جاؤ میں تم کو سب سمجھا دوں گی۔ وہ بھی میری بات مان گیا تھا اور میرے ساتھ آ گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ کرنے لگی تھی اور اس کو سب کچھ سمجھانے لگی تھی۔ وہ تو بڑی محبت کے ساتھ میرے ساتھ وہ تعلق قائم کر رہا تھا۔ مجھے کافی راحت ملی تھی اور میں اپنے شوہر کو بھول گئی تھی کیونکہ میرے شوہر اتنے اچھے طریقے سے نہیں کرتے تھے، اسی لیے میں تو اس
لڑکے کی دیوانی ہونے لگی تھی اور میں نے اس کو سمیرہ سے ملنے بھی نہیں دیا تھا، اور اب میں اپنے شوہر کو کام پر بھیج کر اس لڑکے کو بلا لیتی تھی اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرتی تھی۔ میری نند نور واپس نہیں آئی تھی اور میرے شوہر نے اس کو گھر سے بھی بے دخل لکھ دیا تھا۔ میری ساس دن کو اپنے کمرے میں سو جاتی تو میں اس لڑکے کو گھر بلا لیتی، اور میری نند سمیرہ بھی اسکول گئی ہوتی تھی تو میں اس لڑکے کے ساتھ رنگ رنگلیاں منا لیتی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔